اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج جتنے مقامات ہم پڑھ سکے ٹھیک، بقیہ مقامات انشاءاللہ کل ہم یعنی دوسرا حصہ ہمارا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمیں ذکر سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہے، اس کا میں ذکر کرتا چلوں، اور وہ واقعہ ہے بنی اسرائیل سے متعلق۔ اور یہ بات یاد رہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بھی اسی سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 2000 سال بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا زمانہ وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جہاں طالوت کا، جالوت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقع خروج کو بھی ساتھ بیان کر دیا ہے، یعنی واقع خروج کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو مصر سے نکلے تھے، تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، دیار سے، وہم الوف حذر الموت، تعداد تو ان کی ہزاروں میں تھی لیکن نکلے وہ موت کے ڈر سے، حذر الموت۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ زندگی کون سی زندگی ہے، جسمانی ہے یا روحانی؟ یہ در حقیقت سورۃ المائدہ میں جا کر پھر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ بس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ ہمارے اور قوم فاسق کے درمیان تو اب فرق ڈال دے، پیدا کر دے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ 40 سال کے لیے یہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ تو سورۃ المائدہ میں جو واقعہ ہے وہ ہم نے پہلے اسے بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے سلسلے میں جب ہم نے گفتگو کی تھی اور ان کے واقعات کو بیان کیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے اس واقعے کو بھی بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر اور لوگوں میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، 243، تاکہ آپ میں سے اگر کوئی قرآن کھول کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھ سکے۔ 243 وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی ذکر واقع خروج کا کیا گیا اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی تبلیغ کی گئی۔ یعنی قرآن پاک کا اسلوب اور طریقہ یہی ہے کہ کسی واقعے کو بیان کیا اور اس کے دوران پھر مسلمانوں کو بھی، صحابہ کو بھی پھر تبلیغ کی دعوت دی اور ان کو خبردار کیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کر پھر واپس کرے۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا،
سود کے بارے میں بھی یعنی اللہ پاک یہ فرماتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، وہاں پہ یہ الفاظ ہیں، یعنی بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ ربا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1% کھا لو یا تھوڑا لے لو، نہیں، اس سے اس گناہ کی جو شناعت ہے، اس کی جو برائی ہے اور اس میں جو قباحت ہے در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اضافہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واپس کرے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ گھٹاتا بھی ہے اور اللہ بڑھاتا بھی ہے، یعنی وسعت بھی دیتا ہے اور تنگی بھی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور سورۃ آل عمران میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں جب یہ وحی اترتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بیان کرتے تھے، یا آپ مسلمانوں سے جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تو آپ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ تم قرض دو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ تو سورۃ آل عمران میں ہے کہ یہود نے پھر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھئی مسلمانوں کا جو رب ہے وہ تو فقیر ہے۔ تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی ہے، یہ قول سنا ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ محتاج اور فقیر ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا رب، یعنی یہ ایک تان اور ایک تشنیع کا جو انداز ہوتا ہے یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ تو اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے ایسی بات کہی تو آپ نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھیں جی میرے ساتھ ابو بکر نے ایسا کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ شخص اتنی بڑی گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو یہ تمسخر اڑا رہا تھا، تو میں نے پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو وہ یہودی اپنے اس بات سے مکر گیا کہ بھئی میں نے تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دو تو میں تمہیں پھر اس کا دگنا دوں گا۔ جیسے انسان کو نیکی کی طرف مسلمان کو بلایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی بجا لاتا ہے ہم اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو ایک گناہ کرتا ہے ہم اس کو سزا یا جزا ہم اس کو صرف ایک ہی، اسی ایک گناہ کی ہم اس کو دیں گے۔ یہ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی ایک فرض رمضان میں ادا کرتا ہے تو اس کو رمضان کے علاوہ پڑھنے والی 70 فرض نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخاوت ہے اور اپنے بندوں پر فضل اور احسان اور رحمت ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو وہ تو یہ عدد بھی اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم چونکہ خوگر ہیں، عادی ہیں اعداد کے، عدد کے، ورنہ اس کے ہاں تو یہ عدد بھی نہیں ہے، وہ تو بے شمار اور بے حد اور بے بہا وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس مسئلے پر کہ موسیٰ کے بعد جو مسئلہ ملأ کو پیش آیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو مسئلہ پیش آیا تھا،
وہ کیا تھا؟ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے تو مقرر کر دے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بادشاہ سموئل تھے، اور سوئل بھی نام ان کا آتا ہے۔ تو یہ اس وقت یہ پیغمبر تھے کہ جنہیں یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی کمانڈ میں اور جس کی قیادت میں سپہ سالاری میں ہم لڑیں۔ قال هل عصیتم، تو اس پیغمبر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کتب علیکم القتال، تم پر قتال لازم کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، پھر تم نہ لڑو۔ جیسے سورۃ النساء میں منافقین کا ذکر ملتا ہے کہ دوڑ دوڑ کر آ کر کہتے ہیں کہ جی کب ہم جائیں گے جہاد پر، کب ہم لڑیں گے، ہم تو بالکل ایسے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ساز و سامان لے کر، اور جنگ کی پوری تیاری کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اچھے کام کرو، تو انتظار کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال کو لازم کر دیا گیا پھر بہانے تلاش کرنے لگے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ قتال یہ تو لازم ہو جائے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم نہ لڑو، کیونکہ پیچھے تاریخ بھی کچھ ایسی تھی نا بنی اسرائیل کی۔ قالو، تو وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور پھر فرمایا نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی بال بچوں سے بھی ہمیں جدا کر دیا گیا اور ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا۔ فلما کتبہ، یعنی انہوں نے یہ بطور دلیل یہ بات بیان کی کہ بھئی ہمارے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی ہم نہ لڑیں۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال کو لازم کیا گیا تو تولوا، تو پیٹھ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے نہیں، تھوڑے تھے جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، زیادہ تعداد وہ تھی کہ جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور انہیں ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ کے بھیجا ہے، مقرر کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، کہ یہ کیسے بادشاہ بننے کا ہم پر حقدار ہو گیا جبکہ بادشاہی کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں۔ ولم یؤت ساعۃ من المال، یہ سے تو مال کی وسعت نہیں دی گئی، یعنی یہ کوئی مالدار، کوئی صاحب ثروت تو ہے نہیں کہ اس کو ہمارے سر پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ ان لوگوں نے یہ کہا قالوا انا یکون له الملک علینا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ طالوت ہم پر بادشاہ بنا دیا جائے جبکہ ہم زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر کا انتظار کرنا اور بڑی چاہت کا اظہار کرنا، اور لیکن جب پیغمبر آ جائے، چونکہ جو ذہنوں میں اپنے ایک معیار کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان سے ہوگا اور اس کا لائف سٹائل ایسا ہوگا، وہ اس طرح کا ہوگا، تو وہ جو اپنا بنایا ہوا پیمانہ اور ایک کرائٹیریا ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پیغمبری دیتے ہوئے یا نبوت عطا کرتے ہوئے یا کوئی منصب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھتا نا کہ باقاعدہ طور پر کوئی اس کا اعلان ہو، تقریب ہو اور باقاعدہ طور پر دکھایا جائے، کوئی پبلسٹی ہو۔ قوم یہود کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ یہی طریقہ تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو پھر آپ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہا
نبی نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی جسمانی دو قسم کی اہلیتیں اللہ نے فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، یعنی علم بھی دیا اور جسم بھی دیا۔ یعنی یہاں پر علم سے مراد یہی ہے کہ جسے قرآن پاک نے حکم کہا، حکمت کہا، کہ اگر کسی کو اقتدار اور کرسی دی جاتی ہے تو اس میں حکمت ہونا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان ہیں، حضرت داود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، دیگر پیغمبران خدا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم عطا کیا۔ یعنی اب حکم کے دو مطلب ہو گئے، ایک دانائی، فراست، کہ جب مسائل سامنے آئیں، قضیے آئیں سامنے، جیسے قرآن نے حضرت داود کے حوالے سے نبأ الخصم کہا، یعنی مقدمے کی خبر، مقدمے آتے ہیں سامنے، تو وہاں پر پھر حکمت، دانائی اور فراست اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور والجسم، اور جسم کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحت مند انسان ہی، جیسے کہا جاتا ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منسوب یہ ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ واضح بات ہے کہ وہ عبادت میں، ریاضت میں، خدمت خداوندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، وہ طاقتور ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بھئی ہم نے یہ جو طالوت ہے اسے ہم نے علم اور جسم، ان دونوں چیزوں میں ہم نے اس کو، دونوں خوبیاں ہم نے اس کو عطا کی ہیں، اور اس میں یہ اہلیت فراوانی کے ساتھ رکھتا ہے، بسطتاً وسیع اہلیت رکھتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، یعنی واسع علیم، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے، وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور انہیں ان کے نبی نے یہ کہا کہ ان آیت ملک ہی، کہ بے شک اس کی بادشاہت کی جو حقوق کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، و بقیہ، اور بقیہ۔ بقیہ سے مراد یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد آثار، مما ترک، اس سے جو چھوڑا موسیٰ کی آل نے اور ہارون کی آل نے، تحملہ الملائکہ، اور اسے اٹھایا ہوا ہوگا ملائکہ نے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس کے بعد طالوت کا ذکر ہوتا ہے جس کے لشکر میں حضرت داود علیہ السلام تھے۔ اب حضرت داود علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہوگا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت لشکر لے کر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے نہر کے ساتھ، دریا پر آزمانے والا ہے۔ فمن شارب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہ پیا یا نہ اپنی پیاس کو بجھایا تو وہ بے شک مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، یعنی جس نے، ومن لم یطعمہ، جس نے پیاس کو نہیں بجھایا، فانہ منی، وہ مجھ سے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو وہ خیر ہے۔ فشاربوا منہ، تو اس سے پیا، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑوں نے نہیں پیا۔ یعنی یہاں پر حضرت طالوت نے ایک لحاظ سے یہ ایک آزمائش ہے، یعنی پانی پینے نہ پینے سے کیا ہوتا ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جو کمانڈر ان چیف ہے، سپہ سالار ہے، امیر لشکر ہے، آیا کہ اس کی پیروی کا ان کے اندر کتنا جذبہ ہے، ڈسپلن کو کتنا لے کر چلتے ہیں، یہ اصل بات ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ جسے میں جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہوں، آیا کہ اس پر اگر وہ پانی پیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے آگے جنگ بھی نہیں کرنی۔ جو پیاس نہیں برداشت کر پا رہے یا اپنے امیر لشکر کی بات کو نہیں مان رہے تو وہ آگے جا کر بھلا وہ کس طرح جنگ مل کر لڑیں گے؟ تو یہ ایک لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن پاک ایسی بہت سی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔
جیسے یوم السبت کا دن ہے، یوم السبت ہے، یوم کا مطلب دن، سبت یعنی سیٹرڈے، ہفتے کا دن ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا مچھلیاں پکڑنے سے، اب اس سے کیا اللہ کو فرق پڑتا ہے یا اللہ کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو بھاگ دوڑ، سرگرمی، کاروباری اور تجارت کی ہے، اس کو تم نے نہیں کرنا، تم نے آرام سے تم گھر بیٹھو، ریلیکس کرو، سکون سے رہو۔ لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ دیا، اس حکم کی نافرمانی کی۔ تو جو اس چھوٹے سے حکم کی یعنی اتنی ہوس اور حرص اور طمع کا شکار جو قوم ہو، تو وہ بھلا خدا کی باقی باتوں کو کیسے مانیں گے؟ تو یہاں پر بھی حضرت طالوت نے آزمائش کے طور پر ایسا کیا، یعنی اللہ سبحانہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے نہر پر، دریا پر، تو کہ کون ہے کہ جو پانی پیتا ہے، تو کہا کہ بھئی وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو نہیں پیتا وہ مجھ سے، ہاں تھوڑا بہت اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کی تو خیر ہے۔ تو فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اکثر نے یعنی زیادہ لوگوں نے پی لیا اور تھوڑے ہی لوگ رہ گئے کہ جنہوں نے نہیں پیا تھا۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، اور پھر جب طالوت اور طالوت کے ساتھی جو ایمان والے تھے وہ آگے بڑھے، دریا پار کر کے تجاوز کیا انہوں نے، قالوا لنا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اور انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے والے، یعنی ایمان والے جو تھے، اور باقی تو مسلمان تھے، اور جو ایمان والے ہیں وہ یعنی وہ علیحدہ ایک طبقہ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کا یا مسلم معاشرے کا فرد ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور اللہ کے ہاں درجہ پانا اور اللہ کا مقبول اور پسندیدہ، برگزیدہ اور مقرب ہونا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں اس لیے اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہا کہ بھئی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے یعنی ہم مومن ہیں، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس وقت تو وہی اترتی تھی تو آگاہ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب وہی تو نہیں اترتی، لیکن معاملہ ہے وہی، یعنی اسلام ظاہری عمل کا نام ہے، کوئی وہ کرتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو مان لیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن ایمان اور مومن ہونا، اس کا فیصلہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے، انسان کا معاملہ کیا ہے، اور انسان کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ ایک تو وہ لوگ کہ جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے، لیکن کہا کن لوگوں نے کہ جو ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی بار ایسے ہوا کہ تھوڑے لوگ، قلیل گروہ، وہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گئے۔ جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اسلحہ کے لحاظ سے، سواریوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ مسلمان ان سے کم تھے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں کہ جب تم ہلکے تھے، کمزور تھے تم۔ تو انہوں نے یہ بات کہی واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر صبر سے مراد ہے استقامت جو اختیار کرتے ہیں۔ ولما بارزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ نکلے جالوت اور اس کے جنود کے مقابلے میں، یعنی اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے، قالوا، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں مدد عطا کر قوم کافر کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، اور پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو ہزیمت کا شکار کر دیا، یعنی شکست دے دی۔
وقاتل داود جالوت، اب حضرت داود علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ داود نے جالوت کو قتل کر دیا، یعنی وہ کتنا طاقتور وہ سپہ سالار اور حکمران اور بادشاہ تھا کہ جس کو حضرت داود، یعنی اس وقت جو آپ کی فوج میں ایک آپ کی حیثیت یا رینک آپ کہہ لیجئے وہ تھا، وہ آپ ایک لڑنے والے ہی تھے، سپاہی تھے، آپ مجاہد تھے۔ تو جب حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وہاں سے پھر حضرت داود کا عروج جو دنیاوی حساب اور معاملے میں ہوتا ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے پھر اسے سلطنت اور حکمت ہم نے اس کو عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھایا اس سے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اس نے چاہا علم حاصل کرنا، چیزوں کا جاننا، پھر ہم نے وہ سب اس کو سکھا دیا۔ اب فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا، نہ دفع کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پھر زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جہانوں پر، یعنی دنیا کے لوگوں پر اللہ کا ہی فضل ہے، اقوام عالم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے۔ اب یہاں پر حضرت داود علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور جب آپ نے جالوت کو قتل کیا تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے داود کو ملک اور حکمت ہم نے اس کو عطا کی، اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع کرتا ہے اور یعنی ہٹاتا ہے، تو وہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کا جب اذن ہوا تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ مقام ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد ذکر ہوتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 78، اس میں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بیان کیا کہ داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت جاری کی گئی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ ذرا پڑھ لیتے ہیں تاکہ پورا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہم پر واضح ہو جائے۔ اب دیکھیے، فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی جو لوگ برے کام کرتے تھے ان کو روکتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات کئی جگہوں پر تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ پہلے تو جو ان کے علماء تھے وہ روکتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یعنی شامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ روکتے ہوں گے، منع کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ بجائے رکنے کے الٹا ان پر حملہ اور اٹیک کرتے تو واضح بات ہے کہ وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا اور اس کے مقابل کھڑا ہونا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ تو پھر بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے تو روکتے، منع کرتے، بھئی یہ نہ کیا کرو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور پھر منع نہ کرنا ان کو، یعنی پھر انہی کے ساتھ ہی گھل مل جانا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ فعلوہ، تو انہوں نے عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک چال چلن معاشرے کی زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، اخلاقیات میں، روحانیات میں اور ایمانیات میں، یعنی ایمان، روحانیت اور اخلاق۔
اس میں وہ معاشرہ زندہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو برائی کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں، نیکی کی رغبت دلاتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ پھر ہوتا ہے کہ جو پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، کہ ایسے لوگ تم دیکھتے ہو، بہت سے ایسے لوگ کہ جن لوگوں نے، جو کفر کرنے والوں نے منہ پھیر لیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یتولون کا مطلب منہ پھیرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے مدد کرنا، حمایت کرنا، یعنی ایسے لوگ کہ جو کافروں کی حمایت کرتے ہیں ان میں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اور یقیناً یہ برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے بھیجا۔ ان سخط اللہ علیہم، اللہ پاک ان پر غضبناک ہوا ہے، اور وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، اپنا مددگار نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن کثیر لوگ ہیں ان میں سے جو فسق کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک کریکٹر اور کردار جو آخری آیت ہے وہ تو بہت ہی خوب ہے کہ نصارہ کی یہاں پر تعریف کی گئی کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ تم پاؤ گے مودت میں جو ایمان والوں کے قریب ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّن قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانٍ، اور ان میں سے قسیس بھی ہیں اور ان میں رہبان بھی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تکبر نہیں کرتے، یعنی قسیسین سے مراد جو عبادت گزار ہیں، عالم ہیں، اور رہبان سے مراد جو دنیا کو ترک کرنے والے، زاہد، فقیر، کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ نصارہ کے بارے میں۔ اور اس وقت کے یہود کے بارے میں یہ کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جو لوگوں میں عداوت میں سب سے زیادہ ہیں ایمان والوں کے لیے وہ یہود ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ خرابیاں تھیں جو اس قوم کے اندر پیدا ہو چکی تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لعنت کی، عیسیٰ ابن مریم نے۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ جب پیغمبر کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو واضح بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتی ہے، پیغمبر کی رحمت سے بھی دور ہو جاتی ہے، پیغمبر کی محبت سے۔ آخر پیغمبر اللہ کا سفیر ہے، نمائندہ ہے، تو اس سے جو محبت کرنا اور اس کی جو اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، جو نہیں کرنے والے وہ پھر اس تعلق سے، ایمان سے اور یقین سے پھر محروم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اس حوالے سے ذکر ہے۔ اب یہ ایک مقام ہے میرے سامنے، سورۃ الانعام جو قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 84، جس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کا اکٹھے ذکر آیا۔ یہاں پہ پیغمبروں کا نام لے کر بیان کیا گیا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کی، کسے؟ ابراہیم کو۔ کُلًّا هَدَيْنَا، یہ سب کے سب سیدھی راہ پر تھے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور اس کی ذریت کو ہم نے ہدایت دی، یعنی اسی کی نسل سے پھر آگے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، ان سب کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ پھر آگے ذکر ہے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان سب کا پھر ذکر یہاں پر اس مقام پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ آگے
چند مقامات ہیں وہاں پر ہوا۔ یہ سورۃ النمل ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 15۔ یہاں سے ذکر ہوتا ہے حضرت داؤد کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا۔ یہ یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جو ذکر ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا۔ اب یہ علم کیا ہے؟ یہ حقیقت کا علم ہے۔ بادشاہ بنے اور سردار بنے، حکمران بنے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ علم، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ طالوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں بھی اور جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی، وسعت عطا کی، ان کو فراواں صلاحیتیں عطا کی۔ تو یہاں پر علم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نظام نظم حکومت کو چلانے کے لیے جو علم اور صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے داؤد و سلیمان کو عطا کی۔ اور ایک دوسری بات، یہاں علم سے مراد اللہ کی طرف سے وحی بھی ہے، وہ علم یقینی اس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، اور دونوں نے کہا، قالا، لام کے بعد الف ہو تو یہ تثنیہ یعنی دو کے لیے ہو جاتا ہے، ان دونوں نے کہا الحمد للہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی۔ کن پر فضیلت دی؟ اپنے مومن بندوں میں سے کثیر پر، بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی مقام اور مرتبہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور یہاں پر نمایاں مقام اور مرتبہ، نمایاں صلاحیت، اہلیت، علم، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد و سلیمان کو عطا کیا۔ یعنی اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی حمد کرتے ہیں، یعنی حمد سے مراد یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شکر بجا لاتے ہیں۔ حمد کا ترجمہ ایک تعریف اور ایک شکر، یعنی یہ دونوں حمد کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اور واضح بات ہے کہ تعریف اس لیے اللہ کی ہوتی ہے کہ نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اور پھر ان نعمتوں پر انسان کا جو عجز اور انکساری ہوتی ہے، ہمبلنس، انسان کا جھکنا، وہ در حقیقت پھر شکر گزاری کے معنی میں، تو وہ بھی حمد میں شامل ہے۔ ووارث سلیمان داؤدا، اور سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وقال یا ایھا الناس، اور کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھایا گیا پرندوں کی زبان، ہمیں پرندوں کی زبانیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں، یعنی جو بھی اس وقت دستیاب اور موجود تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عطا کی ہیں۔ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو گزشتہ زمانوں میں یعنی یہ معلوم تھا اور وہ کسی حد تک زبانوں کو سمجھتے تھے، پرندوں کی زبانیں ہوں یا جانوروں کی، حیوان کی زبان، یا ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ اور کسی واقعے سے آگاہ کرنا۔ تو یہ میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، پورا وہ خیال جو میں نے جہاں پہ اس کا مطالعہ کیا وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر آنے والے دنوں میں وہ بات مجھے یاد آ گئی تو میں باقاعدہ آپ کو حوالے کے ساتھ میں پیش کر دوں گا۔ تو ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ بے شک یہ یقیناً واضح فضل ہے اللہ کا، نمایاں فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے جنود اس کے، یعنی جن، انسان اور پرندوں کے جو لشکر تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے۔ اور فہم یوزعون، اور انہیں روکا جاتا تھا، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے،
یعنی جیسے صفیں بنائی جاتی ہیں، علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنوں کی صف ہے، یہ جنوں کا لشکر ہے، یہ انسان ہیں، یہ پرندے ہیں، تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کو جمع کیا گیا۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی سفر کیا شروع، تو آپ کا گزر جو ان سا تھا وہ چونٹیوں کی ایک وادی تھی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ چونٹی، قالت نملہ، کہا نملہ نے، ایک چونٹی نے کہا کہ یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے مساکن میں چلی جاؤ، یعنی جہاں تمہارا رہنا ہے، تمہارے سوراخ ہیں، تو تمہاری بل جس کو کہتے ہیں یا بل کہتے ہیں، جو وہاں پہ تمہاری جو رہائش ہے وہاں پر تم واپس چلے جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان کا جو لشکر ہے، سلیمان اور اس کا لشکر، وہ تمہیں کہیں کچل نہ دیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ ہو۔ یہ نملہ نے کہا، اور چونٹیوں میں جو ڈسپلن ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے لیے خوراک اور غلے کا انتظام کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ دنیا ہے، ایک علیحدہ علم ہے، اس پر لوگوں نے بڑی تحقیق کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نملہ کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اس نملہ سے کوئی ایک گروہ یا جماعت وہ سمجھ بیٹھے کہ کسی ملک یا کسی ریاست کی کوئی خاتون تھی، وہ تو حضرت وہ جو ملکہ سبا جسے کہا جاتا ہے اس کا ذکر تو آگے آئے گا، تو لیکن یہاں پر چونٹی سے مراد چونٹی ہی ہے، اس لیے کہ جو چونٹی کو سمجھنا چاہے وہ اس پر مطالعہ کرے، دیکھے کہ یہ کتنی اعلیٰ قسم کی یہ مخلوق ہے اور کتنا ان کا دماغ ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا اپنے لیے انتظام کرتے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی ہے، قرآن پاک نے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا۔ اب کیا وہ شہد کی مکھی نہیں ہے، وہ کچھ اور مخلوق ہے کیا، یا انسانوں میں سے کوئی اور ہے؟ تو ایسا تو نہیں نا۔ تو شہد کی مکھی کی اپنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی تخلیق کی ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہے، اس کا پورا ایک نظم ہے، ایک ضبط، ایک نظام ہے، پورا ایک حکومت ہے ان کی۔ اس کا بھی مطالعہ کیجئے، پڑھیے، آج کی سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں پر اس چونٹی نے یہ کہا کہ بھئی اے چونٹیو، تم اپنے مساکن میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں تو پتہ نہیں چلنا۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اس کی بات سے، تبسم آپ نے فرمایا۔ وقال رب اوزعنی، اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں، کہا اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر تو نے کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں اچھے کام کروں، وہ کام کہ جس سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے تو داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالحین بندوں میں۔ یہ وہ مقام ہے جو میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے کہ صالحین میں، الحقنی بالصالحین، کہ مجھے صالحین میں شامل کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، اور یہاں پر دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں۔ یا یہاں پر اوزعنی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اوزعنی سے مراد یہ بھی ہے کہ چونکہ جب اقتدار اور حکومت انسان کو ملتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا بڑا اقتدار تھا، کتنا اختیار تھا آپ کے پاس، جن، انس، طیر، پرندے، وہ آپ کی حکومت میں بلکہ آپ کے اختیار میں تھے۔ تو یہاں پر اوزعنی کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے کنٹرول میں رکھ، یعنی میں حدود آشنا رہوں، میں حدود سے آگے تجاوز نہ کروں، آگے نہ بڑھوں، تو مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور
میں اچھے کام کروں، وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالحین بندوں میں تم داخل فرما دے، ان میں شامل کر لے۔ اب اس کے بعد وہ ہدہد کا واقعہ ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے، یا آپ نے ان کو طلب کیا تو کہا کہ بھئی وہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، کہ کیا وہ کہیں غائب ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا میں اس کو سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ ہے کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل یا کوئی معقول وجہ وہ پیش کرے گا تو پھر ہی اس کی جان بخشی ہوگی، ورنہ پھر میں اس کو سخت سے سخت ترین میں اس کو سزا دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اس نے آ کر کہا، وہ پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں سبا کے متعلق یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ نبا ویسے بھی خبر کو کہتے ہیں، اور یقین یعنی یقینی بات اور یقینی اطلاع، یہ میں لے کر آپ کے پاس آیا۔ انی وجدت امرأۃ، کہ بے شک میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، کہ جو ان پر حکومت کرتی ہے، ان کی حکمران ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کا ساز و سامان اسے دیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ وہ سیدھی راہ نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُوا، کہ وہ سجدہ کریں، کس کو؟ اس خدا کو، اس اللہ کو سجدہ کریں، یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ جو چھپی چیزوں کو نکالتا ہے، آسمانوں اور زمین کی جو چھپے خزانے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود مگر وہ، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے وہ۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھٹلانے والوں، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہاں تک ہم رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے کل یہاں سے آغاز کریں گے، اور چند مزید مقامات بھی ہیں، اور سورۃ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور سورۃ صاد میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں قرآن پاک نے بیان کیے، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جو شیاطین نے جادو کے حوالے سے جو ایک سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، خاص طور پر میں اس کا ضرور ذکر کروں گا۔